4 سال سے فیصلے کر رہا ہے زمینوں کے. اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے جتنے فیصلے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس فیصلے کے اوپر اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پاکستان کا 3 سال کا بجٹ پورا ہو جاتا ہے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے بارے میں کیا خبر ہے، کیا اچھی خبریں پاکستان کو مل رہی ہیں، آنے والے دنوں میں معیشت کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. اور یہ سب آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جی کام جاری رکھے گی حکومت، بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. تو کیا مل سکتا ہے ہمیں آئی ایم ایف سے؟ آئی ایم ایف سے کچھ ملے گا تو دوست ممالک سے بھی کچھ ملنے کی توقع ہے. دیکھیں جی، میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتاتا ہوں. ایک پاکستان کے اندر جو سب سے اہم ترین وزارت ہے فنانس کے علاوہ، وہ ہے EAD، اکنامک افیئرس ڈویژن. یہ تمہارے آپ کے سارے لونز جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ طے کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کہاں ہم نے ٹارنش لینی ہے، کہاں سے نہیں لینی. اس کے نزدیک پاکستان کو اپنے فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے، آپ کو قرضے کی قسط دینے کے لیے، آپ کو فوج کی باقی چیزیں دینے کے لیے، آپ کو گندم خریدنے کے لیے، آپ کو تیل خریدنے کے لیے 15.5 ارب ڈالر چاہیے اس وقت. 15.5 ارب ڈالر. اس میں سے ابھی تک آپ کو صرف اس مہینے 248 ملین ملے ہیں ٹوٹل، اور ان میں 100 ملین وہ ہیں جو کہ ڈیفرڈ پیمنٹ بھی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. جو تیل آپ نے ادھار لیا ہے، جو ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، وہ ڈیفرڈ بھی ہے. وہ جو $100 آپ کا وہ ریزرو رکھا ہوا تھا نا، وہ اس کے اندر آپ کے پاس 18 ملین جو ہے وہ آپ نے ایشین بینک میں لیا ہے، اور ورلڈ بینک نے آپ کو 63 ملین دیا ہے، اور 95 ملین اپریل میں آپ کو ملٹی لیٹرل لینڈرز نے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قرضے دینے والے ادارے ہیں سب سے لیا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھاکر نے، کون ٹھاکر لمبا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں امریکہ کیسے چھوڑ دے، بدے سے قرضہ دینا ہے. ہماری وہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے دنیا کے اندر جو کہ لینڈر نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا، ہمیں چاہیے کیا تھا جو ملا نہیں. ابھی تک ہمیں 1 بلین دینا تھا ہمیں آئی ایم ایف نے. اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے ہمیں دینی تھی 400 پالیسی لون ہوتا ہے جسے جاتا ہے. اس 400 پالیسی لون کے تحت ADP ہمیں 400 ملین اور جاری کرتا ہے جو مختلف پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے. ٹھیک، وہ بھی اس نے نہیں دیا. اچھا، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم ایک رائز ہوتا ہے کہ جس کہتے ہیں ورلڈ بینک کی جو ریزیلینٹ انسٹیٹیوشن فار سسٹینیبل اکانومی، اس کی کچھ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، وہ ہم نے پوری نہیں کی. اس سے ورلڈ بینک نے بھی وہ چیز جو ہے وہ روکی ہوئی ہے. 10.2 بلین ڈالرز ہمارے جو ہیں اس وقت فارن ریزرو رہ گئے ہیں، جن میں سے اگر کوئی 6 ارب جو ہے وہ اگر چین نکال لے، 3 ارب وہ نکال لے، تو ہمارے 3 ارب رہ جاتے ہیں پیچھے ٹوٹل سب کے. قرضوں کی حالت یہ ہے، ہم معیشت چلانے کے لیے عثمان صاحب بڑی خوفناک چیز ہے. ہم نے دبئی بینک سے 1.1 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض لیا. ہم نے نیشنل بینک آف جو NBP، نیشنل بینک آف پاکستان ایمریٹس، اس سے 59.1 ملین لیا ہے. ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹر جو ہے وہ لندن، اس سے 482 ملین لیا ہے، اور ہم نے 343 ملین یہ ہم نے تقریباً لیا ہوا ہے. ایک اور بینک ہے وہاں کو اس سے لیا ہوا. یہ سارا ملا کے ہم اس وقت اپنی یہ سارے وہ لون ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے اتنا بڑا سود دیتے ہیں. آپ کو ورلڈ بینک کا لون ملتا ہے 1.2%، ایشین بینک کا ملتا ہے 1.3%، آئی ایم ایف کا بھی ملتا ہے 1.1 اور 2%. آپ یہ لون لے کے خرچے کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا گزشتہ 40 سال سے کوئی عمران خان ہو. اچھا، کبھی ہم نے اپنے خرچے کم کرنے کے کیوں نہیں سوچا؟ جیسے جنیجو نے سوچا کہ بھئی یہ افسران، سر جنیجو سے بہتر بندہ پاکستان میں، آپ نے کس بندے کا نام لے لیا؟ آیا ہی نہیں کوئی. اس کی قبر کو سلام ہے. نہیں تو جب ایک بندہ یہ سٹیپ لے سکتا تھا تو اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ عمران خان صاحب ہی کر دیتے. آپ کو پتہ ہے اس کو سر، اس نے جرنیلوں کو سلوکی بھی بڑھا دیا، زیادہ کو سلوکی بڑھا دیا تھا آپ کو. تو صحیح ہے، اس نے بیٹھو. جب انڈیا میں مارکیٹ قرضہ چل سکتی ہے، اب تک بھی چلتی رہی ہے. ابھی تک میں پچھلے دنوں گیا تھا، 2016 میں گیا تھا، ابھی تک سیکٹری کے پاس مروتی کار ہے. ہمارے سیکٹری اتنے خبیث ہیں، اسسٹنٹ کمشنر لوگ اس نے سلوکی دے دی. اب کرتے کیا سے یہ ڈرائیور کے بغیر تو پھر ایف ایکس سلوکی تھی اس وقت. ڈرائیور کے بغیر تو رہ سکتے، ڈرائیور اگے تو پیچھے آپ.
نہیں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ نکال دی ہوئی تھی تاکہ ٹانگیں لمبی کی جائے. وہ اکیلا بیچارہ ڈرائیور. چلو بہرحال نکال دیں سیٹ، کوئی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اس اچھا پھر ہوا کیا؟ انہوں نے خباستیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹور پہ جانا ہوتا ہے. انہوں نے ایک ٹور وہیکلز خریدنا شروع کی. آپ کو یاد ہوگا ایک لینڈ کروزر آتی تھی، آدھی کپڑے کی ہوتی تھی اور آدھی وہ جو اس کی ہوتی تھی، اور اس کپڑے کے اندر ایئر کنڈیشن فٹ کیا ہے انہوں نے. یہ تمام جرنیلوں نے، تمام بریگیڈیئرز نے، تمام فوجیوں نے، سب نے. اور یہ نہیں اور بہت سارے. ویسے یہاں پہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیٹرول پہ سبسڈی ختم کر دو، یہ بجلی پہ سبسڈی ختم کر دو. کبھی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جناب اپنے وزراء کو یہ بڑی لینڈ کروزروں کی جگہ یہ گاڑی دے دو، اپنے سیکٹریز کو یہ گاڑی دے دو؟ آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام میں پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں ریڈیوس یور نان ڈیولپمنٹ بجٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں اس بندے کو یہاں کبھی بلاؤں. ایک بندہ ہے جو کہ سیٹلمنٹ کمشنر ہے، جو گزشتہ تقریباً 4 سال سے فیصلے کر رہا ہے زمینوں کے. اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے جتنے فیصلے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس فیصلے کے اوپر اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پاکستان کا 3 سال کا بجٹ پورا ہو جاتا ہے ایک اکیلے فیصلے کے اوپر. گھروں پہ ٹیکس لگاؤ. اچھا اس کے گھروں پہ آپ ہے نا، شاید کاردار صاحب ہمارے دوست ہیں، وزیر خزانہ لگے، ایماندار آدمی، اسٹیٹ بینک میں چند اثر نکل گئے. اس نے کہا دنیا میں مجھے بتائیں کہ پاکستان سے کم کہیں پر بھی پراپرٹی ٹیکس ہے. عثمان صاحب میں ایک کنول کا گھر بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کا اتنا بھی ٹیکس نہیں دیتا کہ جتنا ایک کپ چائے کا پینے کا ٹیکس ہوتا ہے. مطلب 2-3 ہزار روپیہ سال کا کوئی ٹیکس ہے. آپ نے 5 کروڑ روپے کا پلاٹ لے کے پورے 5 کروڑ کی قبر کھودی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. میں ایک اور مزدار بات بتاؤں، ہمارے بیچ میٹ تھے، وہ ڈائریکٹر جنرل لگے ملٹری لینڈز کے. ملٹری لینڈز کے اندر کمپیوٹرائز ہوا تھا ایک ریکارڈ سارے کا سارا، ٹھیک ہے، جس میں سارے آئے. اب وہ کمپیوٹر کبھی شفٹ نہیں ہو رہا گزشتہ 8 سال سے. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر پتہ چل جائے گا کس بریگیڈیئر کے 2 پلاٹ ہیں، کس کے 4 پلاٹ ہیں، کس کے اس میں ایک پہ ٹیکس ہوتا ہے، باقی پہ ٹیکس فری ہوتا ہے. یہ ایک بریگیڈ کی بات کر رہا. ہمارے سول سروس کے اندر جس ملک کے اندر ججز ایفیڈیوٹ دیں کہ ہم نے آج تک کوئی پلاٹ نہیں لیا اور پھر پلاٹ لیں، جس ملک کے اندر صحافی جو ہیں وہ بیوی کو صحافت میں انٹرٹین کر کے اس کی، تو وہ صحافی کالونی میں پلاٹ لے لیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. جس ملک میں بیوروکریٹ جو ہیں وہ جس شہر میں پہنچے وہاں کالونی بنائے اور ایک پلاٹ لے لیں. اسے ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کوئی پلاٹ نہیں لیا. جب تک نوکری میں رہا ہوں ایک پلاٹ نہیں لیا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کا پیسہ. عثمان صاحب پاکستان کے ایگریبل لینڈ جو ہے نا، وہ اگر لوگوں کو بھیجے پاکستان کا قرضہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا گیا آج تک؟ رکاوٹ کیا ہے سر؟ اسی یہی گلا عمران خان سے ہے. کسی نے آئی ایم ایف نے بالکل نہیں روکا. یہ GR1 ہے. عثمان صاحب کتنی بار ہوا کہ اس کو نیلام کر کے یہاں پہ کتنی دفعہ یہ معاملہ ہوا؟ اربوں کی جائیداد ہے، اربوں روپیہ ہر سال اس کی مینٹیننس پہ پیسے لگتے ہیں. میں ایک سیکٹری کو جانتا ہوں، وہ یہاں پر لگا تھا، نام لیتا ہوں، آج کل وہ بہت بڑے افسر ہو گئے ہیں کیونکہ دوبارہ آ گئے ہیں. ان کو ایک جرنیل کا گھر لاٹ ہوا جو کہ گورنر تھے. اس میں گورنر رہتا تھا جنرل اقبال، ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ ڈیزائن کو ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری سے گرا دیا گیا گھر، نیا گھر بنایا گیا اس ملک کے پیسے سے، میرے پیسے سے. ایک اور سیکرٹری فنانس ہوتے تھے، ان کا گھر آج دیکھ لیں، ابھی بھی اس کے سامنے ہے، کیا نام ہے، پی کام کے سامنے، GR1 کے اندر. 2009 میں GR1 میں گیا ہوں، 80 لاکھ روپیہ فنانس سے اس پہ خرچ ہو چکا ہوا تھا. اچھا. میرا واحد گھر تھا جس کے گھر کے باہر وہ نہیں تھی اپنا جو نوکروں کی وجہ ہوتا ہے نا، کمرہ بنا ہوتا ہے، گارڈ روم نہیں تھا. گارڈ روم نہیں تھا، میں خود دروازہ کھولتا. اس کی اصل مطلب یہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کسی نے اس ملک کے ساتھ درد نہیں کیا. آج آپ جا کے ان سے پوچھ لیں، سارے کے سارے ان سے یہ ریڈیوس کر دیں نا سر. جب قربانی دینی ہوتی ہے پھر سب کو دینی ہے، عوام کو نہیں دینی. آپ عوام سے تو قربانی مانگیں اور خود قربانی دینی بکروں نے ہیں، بڑوں نے. بڑے دیں گے تو نیچے وہ نہیں لیڈر کا کام ہے. بیوروکریٹ ایمان، میں آج بھی کہتا ہوں ایک بیوروکریٹ نے فیصلہ لکھ دیا ہو کہ یہ بات صحیح ہے، میں نے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک میں نے پولیٹیشین ایسا نہیں دیکھا جو کہے کہ میں اس فیصلے کے خلاف لکھتا ہوں. یہ میں نے پلاٹ الاٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، میں نے فائل لکھی تھی 2008
کہ 9 دسمبر کو فائل گئی تھی، اچھا، آج تک اس کے خلاف کسی چیز کو جرت نہیں ہوئی کہ فیصلہ کر سکے. ایوان کارکنان پاکستان والا ہاں موجود ہے نا فاطمہ نپار. یہ اتنی جرت نہیں تم لوگوں کے اندر. یہ فائنانشیل فیصلے جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے میں ایک اور مزدار بات تو میں جب فنانس میں تھا تو فنانس میں ایک معاملے کے ساتھ بات ڈسکشن ہوتی. یہ جو ملتان روڈ ہے، یہ ملتان روڈ جب 60s میں بنی ہے تو 60s کے اندر جو ٹھیکیدار تھا وہاں کا وہ تھا وہاں کا مندوخیل پشاور کا، اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے نا کوئٹہ. اس نے کہا جی آپ مجھے اس کی ساتھ والی زمین جو ہے نا یہ اگر الاؤ کر دیں اور میں ملبہ ادھر سے ڈال دیا کروں تو میں آپ کو ان لیو آف ڈیٹ ڈوئل کیریج وے بنا دوں گا. یہ بات کر رہا ہوں میں 67 68 کی. اچھا، وہ جو جوائنٹ سیکٹری تھا اس نے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، اس نے اپروو کرانا تھا، اس کا ٹور تھا 4 دن کے بعد. اچھا، اس نے کہا اگر میں نے یہ اس کو بدلا تو 1-2 مہینے میں ایکنک کی میٹنگ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے میری ٹرانسفر ہو جائے. ٹور کے لیے اس نے پورے ملک کا نقصان کر دیا. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی چھوٹے سے فائدے کے لیے ملک کا نقصان. یہ خان صاحب کو میں نے یہی کہا تھا، خان صاحب آپ کو ایک سیکشن افسر یوں گھما سکتا ہے. اچھا چلیں، اب خان صاحب اقتدار میں آئے، آپ کی سنیں گے؟ نہیں میری کون سنتا ہے، چلو میری پھر کبھی یہ کسی نے چھوڑ سنی جب میں اقتدار میں تھا اس وقت نہیں سنی کسی نے. چلیں اسی بریک لیتے ہیں، اسی نوٹ پر آتے ہیں، پھر ذکر کریں گے ذاکر موسیٰ، برہان وانی اور یاسین ملک.